ہیلو گائس، دس از نالج ٹاپر اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلامک فائنینس سے ریلیٹڈ، جس میں آج ہم پڑھنے والے ہیں سورسز آف شریعہ کے بارے میں کہ شریعہ کی جو سورسز ہیں وہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ ڈرائیو کی گئی ہیں اور اسلامک شریعہ کی جو بیس ہے وہ کن رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہاں پر 5 جو ہے وہ سورسز دی گئی ہیں شریعہ نے، جو جتنی بھی چیزیں شریعہ نے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کی ہیں، لی ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ سب جو ہے ان 5 چیزوں سے لیا گیا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹلی جو سٹارٹنگ کے 2 ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہیں سے لی گئی ہے، جس میں قرآن جو ہے وہ پرائمری سورس کے طور پہ جو ہے وہ سورس بنا ہوا ہے۔ ساری رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ قرآن سے لی گئی ہیں شریعہ کی، اسلامک شریعہ کی، اور اس کے بعد آتا ہے سنہ یعنی کہ حدیث، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں سے جو ہے وہ ڈرائیو کی گئی ہیں، اور جو بھی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ایکشنز کر کے دکھائے یا پھر انہوں نے باتیں بتائیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب سنت کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اجماع ہے اور قیاس ہے اور ساتھ میں اجتہاد ہے، یہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، صحیح ہے؟ تو جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ قرآن نازل کیا۔ قرآن آخری کتاب ہے اور جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، جتنی بھی احکامات قرآن کے اندر دیے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسلامک شریعہ نے جو ہے وہ اپنی جتنی بھی رولنگز وغیرہ بنائی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ قرآن کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتا ہے سنہ۔ سنہ کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان سب کی بنیاد پر جو ہے وہ اسلامک شریعہ کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ کچھ وضاحت جو ہے وہ قرآن سے لی گئی ہے اور کچھ جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ سنہ اور حدیث سے جو ہے اس کی لی گئی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ قرآن میں جو ہے وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں انٹرپریٹیشن کے طور پہ، اگر آپ کہیں کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ الگ الگ ہو رہی تھی، سنہ میں جو ہے وہ ایک ڈیٹیل جو ہے ایکسپلینیشن آپ کو مل جاتی ہے قرآن کی۔ تو دونوں جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس ہے شریعہ کی۔ اور جیسے کہ آپ بات کریں ربا کی، سود کی، انٹرسٹ کی، تو قرآن میں جو ہے وہ ایک ربا النسیہ کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، جو لینڈنگ اینڈ بورنگ کے اوپر جو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ حرام ہے، جبکہ سنہ اور حدیث کے اندر جو ہے آپ کے پاس ربا الفضل کے اوپر جو ہے وہ اموال ربابیہ جو ہیں، جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ تو ایک طریقے سے جو ہے وہ بالکل وضاحت ایکسپلینیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ سنہ اور حدیث میں آپ کو مل جائے گی۔ تو پرائمری سورس جو ہے وہ جو کہ شریعہ نے لی ہے وہ قرآن کی ہے، اور جو سیکنڈری سورس ہے وہ سنہ اور حدیث کے جو ہے وہ سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اجماع کے اندر۔ اجماع جو ہے وہ ایک اینالوجی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کے تحت جو ہے وہ کی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی اگر کوئی نیا مسئلہ آج کے زمانے میں کوئی بھی نیا پرابلم کریٹ ہو رہا ہے تو وہ سارا مسئلہ جو ہے وہ سولو کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی علماء حضرات ہیں وہ ایک اتفاق رائے ایک پیج پر آتے ہیں اور پھر اس مسئلے کا جو ہے وہ حل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی قیاس ہے۔ قیاس کے اندر جو ہے وہ لیٹ سے کہ جو پہلے چیزیں بتائی گئی تھیں انہی کی جیسی چیزیں آج کل آ گئی ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے طرح کے جو ہے آج کل جو ہے وہ نشہ آور چیزیں آ گئی ہیں بہت۔ اس میں کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی نیا پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جائے، اس پرابلم کی جو ہے اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ پرابلم آیا کہ پہلے قرآن میں جو ہے یا حدیث میں جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے، تو پھر اس کی جو ہے نوعیت کو دیکھ کے اگر وہ اس چیز کی برابری کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر وہی رولنگ لگائی جاتی ہے جو کہ پہلے لگائی گئی ہے۔ لیٹ سے کہ ایگزامپل لیتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ شراب کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا تھا قرآن کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اب بہت ساری ایسی نشہ آور چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی بھی ایسی نشہ آور چیز نہیں آ گئی جو کہ نشہ پیدا کرتی ہے، تو اس کی رولنگ، اس کی جو ہے وہ اہمیت بھی وہی ہوگی جو شراب کی اہمیت ہے، کیونکہ مین پرپس یہ ہے کہ شراب پینے سے جو ہے انسان جو ہے اس کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو جس سے پینے سے انسان کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، تو وہ بھی جو ہے وہ اس کی جو کیٹیگری ہے، جو سیم کیٹیگری ہے اس کی، تو وہ بھی جو ہے وہ قیاس کی شکل میں آ جائے گی، تو پھر اس پہ رولنگ لگائی جاتی ہے، یعنی کہ بالکل سملر کوئی مسئلہ اگر آ جائے تو اس کے اوپر جو ہے جو رولنگ لگائی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ قیاس کا جو ہے وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اجتہاد کی۔ تو اجتہاد کے اندر جو ہے اٹ موسٹ ایفرٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ کو قرآن سے نہیں مل رہا، ٹھیک ہے جی، یا آپ کو حدیث سے نہیں مل رہا،
تو آپ جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں، یعنی کہ بالکل اپنا اٹموسٹ ایفرٹ کرتے ہیں کوئی بھی مسئلے کی حل کو تلاش کرنے کے لیے۔ آپ پہلے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے قرآن سے تو آپ قرآن پہ جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں، اگر قرآن میں بھی وہ مسئلہ نہیں لکھا ہوتا تو آپ سنہ اور حدیث کی روشنی میں جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس میں بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اجتہاد مینس اٹموسٹ ایفرٹ کرنے کے بعد آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ فیصلہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو خوش ہو، بالکل جو ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی اپنی کوتاہی نہیں رہنے دیتے ہیں، اٹموسٹ ایفرٹ کرتے ہیں۔ تو جی یہ 5 سورسز آف شریعہ تھی جو کہ اسلامک شریعہ جو بھی بنا ہوا ہے وہ ان سب چیزوں کے اوپر بنا ہوا ہے، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ قرآن اور حدیث ہیں، صحیح ہے، جو کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب قرآن اور حدیث سے ڈرائیو کی گئی ہیں، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن وہیں سے سیٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اجماع آتا ہے، اجماع کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بھی کوئی اگر نیا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے تو وہ اجماع کی روشنی میں جو ہے وہ سولو کیا جاتا ہے، جتنے بھی علماء حضرات ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ جو ہے وہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جو قرآن میں باتیں بتائی گئی ہیں، جو حدیث میں باتیں بتائی ہیں، ان کی روشنی میں ان کو جو ہے وہ حل کیا جائے۔ قیاس کے اندر کوئی سملر مسئلہ جو کہ پہلے میں نے آپ کو انٹاکسیکیشن یعنی کہ شراب نوشی کی میں نے آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھایا کہ اگر کوئی سملر سچویشن ہوتی ہے تو اس پہ وہی رولنگ اپنائی جاتی ہے جو کہ پہلے ہوئی، حالانکہ اس کا نام چینج ہوا ہوتا ہے لیکن وہ چیز وہی ہوتی ہے، بیسک پرپس جو ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اجتہاد کے اندر آپ اٹموسٹ ایفرٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا بالکل آپ پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں اس کو، اگر وہ چیز نہیں ملتی ہے حدیث میں دیکھتے ہیں، اگر وہ حدیث میں بھی وضاحت نہیں ہوتی تو پھر آپ بالکل اٹموسٹ ایفرٹ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہو۔ ایسی کوئی چیز اگر قرآن میں موجود ہے جو کہ بالکل قریب آپ کے مسئلے سے مل رہی ہے تو آپ جو ہے وہ اسی کو اپناتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر سورسز آف شریعہ کے اندر موجود تھیں، اسلامک سورسز آف شریعہ کے اندر۔ آج کے لیے یہی تھا، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے چینل اور پیج نالج ٹاپر کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ تھینک یو جی ویری مچ، اللہ حافظ۔